بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل لا خلابہ انشاءاللہ عز و جل، اس کا طریقہ اور اس کے فوائد اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بغیر سکپ کیے ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ لا خلابہ کا جو وظیفہ ہے، یہ بہت سے دوست احباب نے وظائف بتائے ہیں، کیونکہ یہ بڑا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب بھی جس نے یہ وظیفہ کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا خاص کرم فرمایا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر اپنا خاص کرم فرماتا ہے، لیکن لا خلابہ کا یہ عمل انسان کس وجوہات یا کس نظریے کے لیے کر سکتا ہے، انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ کچھ ہی منٹوں کی یہ ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ اس سے آپ کی سوچ بھی بدلے گی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا نہ بھولیے گا، اور ہمیشہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے تو اس سے پہلے کوشش کیا کریں، کچھ نہ کچھ اللہ عز و جل کی راہ میں دینے کی نیت کر لیا کریں، یہ دے دیا کریں۔ باوضو ہو کر عمل کیا کریں، قبلے کی طرف منہ کر کے عمل کیا کریں۔ ہو سکے تو جب سورج غروب ہونے کو قریب ہو، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس پر وظائف کیا کریں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، لا خلابہ یہ وظیفہ جب بھی کوئی کرے گا، اس کی ایک مکمل تسبیح کرے گا، یعنی اس 100 دانوں کی تسبیح کرے گا۔ اور یہ کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا مرد اور عورت کس کے لیے کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی کوئی ایسی دشمنداری ہے اس وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا ظاہری دشمن ہے جس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، آپ کا وہ دشمن ہے جو تعویذات کے ذریعے سے، چیزوں کے ذریعے سے آپ کے اوپر وار کرواتا ہے، تو آپ یہ دونوں طریقوں سے اپنے دشمن سے نبٹ سکتے ہیں اس وظیفے کے ذریعے سے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے، اور لا خلابہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اگر دشمن کے لیے پڑھنا ہے تو اس میں درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں نہیں پڑھنی، بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا ہے لا خلابہ کی ایک تسبیح، تو اس کا طریقہ کا عمل یہ ہوگا، اس میں صرف اور صرف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر درود پاک لا خلابہ اپنی ایک تسبیح کمپلیٹ کریں گے اپنے کاروبار کے اچھا ہونے کے لیے۔ اگر کوئی بندش ہیں، رکاوٹیں ہیں شادی کے حوالے سے، یا ویسے ہی نکاح کے مسائل چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری دل سے دعا ہے کہ اپنا خاص کرم فرمائے میری بہنوں پہ، میری باجیوں پہ، اور وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو خوب ترقیاں اور عروج و کامیابیاں اور دولت سے نوازے۔ اگر نوازا ہے تو اور نوازے۔ یہ شہزادیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سرداری میں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ میری بہن، میری بیٹیاں، اچھے رشتے ہیں آپ کے لیے، اچھا نصیب ہو، اچھی نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آپ کی ماں باپ کی بھی خیر ہو۔ تو آپ اپنے لیے بھی اس کو اول آخر درود ہو سکے تو میری بہنیں اس وظیفے کو اپنے نکاح کے لیے، اچھا انسان آپ کی زندگی میں داخل ہو تو تہجد کے وقت یہ عمل کریں۔ میرا یہ آپ کو مشورہ ہے۔ تہجد کے وقت یہ عمل بڑا مقبول ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد صبح فجر کی نماز ادا کیجیے۔ اذان نماز ادا کرنے کے بعد آپ صبح پہلی کرن کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، کچھ جانوروں کو چیز ڈال دیں، کوئی مچھلی کو ڈال دیں، جس طرح آپ کو مناسب لگے۔ وہ میرے دوست جو اس حوالے سے پریشان ہیں کہ وہ پاکستان سے
باہر کی طرف خواہش مند ہوتے ہیں یورپین ممالک میں جانے کے لیے، تو ان کے لیے یہ عمل کا انداز یہ ہوگا کہ وہ اپنے پاس ایک پاؤ گوشت بغیر ہڈی کا رکھیں گے۔ اب اپنے پاس بیٹھ کے اپنا پاسپورٹ بھی پاس رکھ لیجیے گا، اور پاسپورٹ پاس رکھنے کے بعد آپ نے جس کنٹری میں جانا ہے اس کی نیت کر کے اب آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جو گوشت ہے ہو سکے تو وہ کسی بھی جانور کے آگے ڈال دیں یا مچھلیوں کے آگے ڈال دیں، تو کوشش کرنی ہے وہ ضائع نہ ہو، جانور کھائیں، اور کیونکہ مچھلیاں تو کھا ہی لیں گی، کوئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں پانی میں، تو ہو سکے تو اگر کسی کو جانور کو ڈالنا ہے تو وہ کھائے، وہ ضائع نہ کرے، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس انداز کے ساتھ میں نے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بیان کیا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو آپ تمام دوست احباب اسی انداز کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا، ہو سکے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جس نے جس مقاصد کے لیے کیا ہے، ہر انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمتیں، برکتیں، کامیابیاں، اور اس میں خوب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو دوست احباب سے گزارش ہے کہ نماز روزہ کی پابندی کرتے ہوئے کوشش کیا کریں، ایک نئے دن کا آغاز ذکر خیر سے، یعنی ایک دن میں نے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اس میں کچھ نوافل بھی ادا ہو جائیں۔ اسی انداز کے ساتھ آج ہم نے درود پاک پڑھا ہے تو کچھ قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، یعنی ہر ایک دن جو ہے وہ ہمیں نیکیوں کی طرف زیادہ رغبت دلائے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور خوش الہانی آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو یقین مانیں وہ وقت قریب ہے جب ہم سب کو ان قریب اس جگہ پر پہنچا دیا جائے گا جسے آخری آرام کہا جاتا ہے، جسے قبرستان کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ وقت قریب ہم سب پہ آنا ہے، اس سے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاری کس انداز کے ساتھ کریں گے؟ ہم بنیاد رکھیں گے سچائی کے اوپر، سچ بولنا شروع کر دیں گے، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، حلال کی طرف توجہ دیں گے، حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آخرت ہمارا ایمان پر ہو۔ یقین مانیں بہت ڈر لگتا ہے جب یہ ہم سوچتے ہیں وہ وقت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔